اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے شاعر کشمیر مہجور، کلاس 6، سبجیکٹ اردو۔ آئیے شاعر کشمیر مہجور کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا کیا نام تھا اور کیا کام تھا، اور کس وجہ سے یہ سارے کشمیر میں مشہور ہوئے۔ آئیے جاننے کی کوشش کریں۔ شاعر کشمیر مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ شاعر کشمیر کے شاعروں میں ایک بہت بڑے شاعر مہجور بھی گزرے ہیں، اور ان کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ اصلی نام ان کا جو تھا وہ تھا پیرزادہ غلام احمد، اور کشمیر میں مہجور کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ وہ متری گام، ضلع پلوامہ میں 11 اگست 1887 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش ضلع پلوامہ کے ایک گاؤں متری گام میں ہوئی 11 اگست 1887 کو۔ ان کے والد کا نام پیر عبداللہ شاہ تھا۔ ان کے والد جو تھے ان کا نام پیر عبداللہ شاہ تھا، اور والدہ کا نام سیدہ بیگم۔ باپ کا نام پیر عبداللہ شاہ تھا اور ماں کا نام سیدہ بیگم تھا۔ مہجور کی ماں کا اور باپ کا۔ مہجور کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم جو تھی ان کی اپنے گھر میں ہی ہوئی تھی۔ اپنے والد صاحب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، لیکن مہجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابتدا سے ہی بہت ذہین تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت قابل تھے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ شاعر کشمیر مہجور جن کا اصلی نام پیرزادہ غلام احمد تھا، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ سبق کی طرف زیادہ راغب ہوتے تھے۔ انہوں نے ترال جا کے علی گنائی عاشق ترالی سے بھی درس لیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ ترال بھی گئے، اور وہاں ایک آدمی جس کا نام علی گنائی عاشق ترالی تھا، اس سے بھی انہوں نے درس لیا۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام سری نگر میں داخلہ لیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بعد میں انہوں نے سری نگر میں نصرت الاسلام میں داخلہ لیا۔ مہجور کی طبیعت میں خودداری تھی، اس نے پیر مریدی کے آبائی پیشے پر خود کما کر کھانے کو ترجیح دی۔ مہجور جو تھے وہ خوددار تھے، یہی وجہ تھی انہوں نے پیر مریدی کا سلسلہ اپنایا۔ پیر مریدی کرتے تھے، اور آبائی پیشہ جو ان کا تھا، ان کے والد صاحب بھی یہی پیشہ ان کا بھی تھا، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، اور خود کماتے تھے، خود کما کر کھانے لگے۔ مہجور نے پہلی بار 1905 عیسوی میں پنجاب کا سفر کیا اور بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی۔ کشمیر سے باہر یہ 1905 میں چلے گئے، پنجاب کا سفر کرنے کے لیے پنجاب چلے گئے، اور اس سفر کے دوران ان کی ملاقات بڑے عالموں اور شاعروں سے ہوئی۔ اسی سفر کے دوران مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ پنجاب کے سفر کے دوران مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ اچھی طرح سے انہوں نے آغاز کیا۔ یہیں سے یہ شعر گوئی کرنے لگے۔ 1908 عیسوی میں شجرکش کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور لداخ بھیجے گئے۔ 1908 عیسوی میں نصب نامہ تیار کرنے کی حیثیت سے وہ ملازم ہوئے، اور ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ لداخ میں، اور ان کو لداخ میں تعینات کیا گیا۔ بعد میں پٹواری بنے اور پینشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے، اور بعد میں ترقی حاصل کرنے کے بعد وہ پٹواری بنے، اور جب یہ ریٹائر ہونے تک یہ پٹواری ہی رہے۔ مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کرگل، حاجن، سور، سیار، ہندوارہ اور علی گڑھ میں رہنا پڑا۔ ان کو مختلف جگہوں میں ان کی تعیناتی ہوئی۔ لداخ میں بھی، حاجن میں بھی، سور سیار میں، ہندوارہ میں اور علی گڑھ میں
ان کو اپنے فرائض انجام دینے پڑے۔ اس دوران مہجور کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی۔ اس دوران اپنے تبادلے کے دوران، اپنی ملازمت کے دوران ان کو مختلف قسم کی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ 3 بار معطل کیے گئے، 3 بار جو ان کو معطل کیا گیا۔ پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترقی نصیب نہیں۔ پٹواری بننے کے بعد ان کو کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی پروموشن نہیں ہوئی۔ ان کے افسران بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے۔ وہ بہت دیانتدار تھے۔ ان کے افسران جو تھے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ شخصی راج کا دور تھا، اس لیے مہجور کی شکایت پر کوئی غور نہیں کرتا تھا۔ جب مہجور جو شکایت کرتا تھا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھا، کیونکہ کشمیر میں اس وقت شخصی راج تھا۔ اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ آج یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور مزید جانکاری ہم اگلے کلاس میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیجیے اجازت، شکریہ۔